مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 ابواب المظالم والقصاص میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب اذا آذین انسان لآخر شیئا جازا۔ اس باب کے تحت دوسری حدیث حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا من الانصار یقال له ابو شعیب کان له غلام لحام فقال له ابو شعیب اصنع لی طعام خمسة لعلی ادعو النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خامس خمسة وابصر فی وجہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجوع۔ ایک انصاری شخص تھا جس کو ابو شعیب کہا جاتا تھا۔ اس شخص کا ایک غلام تھا جو گوشت بہت اچھا پکا بھی لیتا تھا، بنا بھی لیتا تھا۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں ہوں گے، 4 صحابی اور ساتھ ہوں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، 5ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو کھانا جو ہے وہ تیار کر دے۔ اس نے یہ اس لیے کیا تھا ابو شعیب نے کہ اب سارا فی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے تھے۔ فدعاہ، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، دعوت دی۔ فتابعہم رجل لم یدعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے 4 ساتھیوں کو لے کر ابو شعیب کے گھر کی طرف چلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی چل پڑا جو دعوت دینے والوں میں شامل نہیں تھا، جن کو دعوت دی گئی تھی ان میں وہ شامل نہیں تھا، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا قد اتبعنا اتأذن له فقال نعم۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو شعیب انصاری کے گھر پہنچے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ 5 بندوں کی دعوت تھی، ہم 5 بندے آ گئے ہیں، یہ 6واں آدمی ہمارے ساتھ ساتھ آ گیا ہے، ہم نے اس کو ساتھ لیا نہیں، یہ اپنی مرضی سے ساتھ آ گیا ہے، کیا تو اسے کھانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر تیری اجازت ہے تو یہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، اگر اجازت نہیں ہے تو یہ واپس چلا جائے گا۔ تو اس ابو شعیب انصاری نے کہا، نعم یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ آیا ہے، میں اس کو کھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آ جائیں، 8-10 صحابہ کا کھانا ہے تو آپ ساتھ لے کر آ جائیں۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا، جتنے بھی یہاں خندق کھودنے والے ہیں سب کو اعلان کر دو کہ ابو طلحہ کے گھر کھانا ہے۔ سب کو ہی ساتھ لے لیا۔ ادھر ایک بندہ ساتھ آیا ہے اور اس کے لیے بھی اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ 2 چیزیں تھیں، فرق 2 طرح کا تھا۔ ایک یہ کہ ابو طلحہ انصاری نے جب دعوت کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا خدا داد اختیار ظاہر کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں تمہاری دعوتوں کا ہی پابند نہیں ہوں، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اختیار حاصل ہے کہ تم میں سے کسی کے بھی دسترخوان پر جتنے مرضی بندے لے کر آ جاؤں، مجھ پر کوئی قانون نہیں ہے، مجھے یہ اللہ کی طرف سے اختیار ہے۔ وہاں اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنا اختیار ظاہر فرمایا۔
اور یہاں پر قانون اور امت کے لیے ایک ضابطہ بتایا کہ جب کوئی دعوت دینے والا دعوت دے، جتنے بندوں کو دعوت دے اتنے ہی بندے جائیں گے دعوت پر، خواہ وہ دعوت ولیمہ ہو یا وہ کوئی اور دعوتیں ہو، ختم کی دعوت ہو، یہاں وہ بلاتے ہیں ایک بندہ ہے، 3-4 بچے ساتھ ہوتے ہیں، جب ایک بندے کو بلایا ہے تو ساتھ ایک بچہ بھی گھر والے کی اجازت کے بغیر ہم نہیں لے کے جا سکتے، یہ دعوت کا اصول ہے، جتنے بلائے ہیں اتنے ہی جائیں گے۔ اسی طرح جب بچیوں کی برات وغیرہ آتی ہے تو گھر والے نے کہا ہوتا ہے 30 آدمی، ٹھیک ہے، اور ہے یہ بھی شریعت کے ضابطوں سے ٹکرانے والی بات کہ ایک ہم ان کے بیٹی والوں کے گھر جائیں، ان کی بیٹی لے کر آئیں اور ساتھ ان کے گھر سے کھانا بھی کھا کے آئیں۔ جتنی شادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں ہوئی ہیں، مجھے کسی بھی شادی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، ایک وقت میں 9 بیویاں، تو 11 شادیاں تو رسول اللہ نے بھی فرمائی نا، 4 بیٹیاں اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، اپنے صحابہ اکرام کی شادیوں میں بھی شرکت کی۔ میرے مطالعہ میں کہیں بھی نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب برات لے کر گئے ہوں تو وہاں بیٹی والوں کے گھر سے کھانا کھایا۔ بیٹی والوں پر یہ بوجھ، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، شریعت کے ضابطوں سے یہ بات بالکل ہم آہنگ نہیں ہے۔ اپنی مرضی کے ساتھ وہ پانی پلائیں، چائے پلائیں، جو کریں، نہ پلائیں، اٹھا دیں۔ یہ کہتے ہیں 30 بندے لے کر آؤ، جو بیٹی والے ہیں وہ بندوں کی تعداد معین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کلچر بن چکا ہے کہ جب آئیں گے تو کھائے بغیر نہیں جائیں گے، کھائیں گے اور کھائیں گے بھی بے تکا، اور اس کی حیثیت کے مطابق کھانے پر اکتفا بھی نہیں ہوگا، اس بیچارے کو بیٹی بیانے کے ساتھ ساتھ اپنی ناک بھی رکھنی پڑتی۔ ہم نے ان امور کو اتنا مشکل خود بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ، سامان جہیز بڑا مختصر سا تیار کیا تھا، لیکن یہ بھی توجہ ہے کہ وہ سامان جہیز تیار کیا کہاں سے تھا؟ حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر اس کی قیمت رسول اللہ کے ہاتھ میں پکڑائی تھی، اور سامان جہیز حضرت علی کی فروخت شدہ زرہ کی قیمت سے تیار کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹی کا جہیز بیٹی کا باپ نہیں بلکہ جس لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے نا وہ تیار کرے، ٹھیک ہے، طریقہ تو یہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں بجائے اس کے کہ ہم بیٹی والوں کو آسانی دیں، بیٹے والے آسانیاں تلاش کرتے ہیں، فضول خرچ کریں گے لاکھوں، اور جہاں شریعت نے حکم دیا نا حق مہر دینے کی بات آئے گی، یعنی یہ وہ چیز ہے تم نے بیٹی کو جو دینی ہے، جس بیٹی کو لے کر ہم نے اپنے گھر چلے جانا ہے، اسی بیٹی کو حق مہر دینے کے لیے جس طرح ان کے ہاتھوں سے نکلوایا جاتا ہے نا، وہ مجھے آنکھوں سے تجربہ آشا، بڑے سے بڑے لوگوں کے لیے سخی، جب حق مہر دینے کے لیے باری آتی ہے تو بخیل پرلے درجے کے ثابت ہوتے ہیں۔ دو ہی چیزیں نا، حق مہر، دعوت ولیمہ، حق مہر دیتے ہوئے روتے کم سے کم، ٹھیک ہے، اور جب دعوت ولیمہ کھلاتے ہیں تو اس کا نیوندرا لے لیتے ہیں۔ شریعت نے 2 جگہیں بتائیں، وہ تو دونوں ہی ضائع کر دیں، اس کے علاوہ تو 5 لاکھ کا مقروض ہو گیا یا 10 لاکھ قرضہ چڑھ گیا، کہاں سے چڑھ گیا، کس وجہ سے چڑھ گیا؟ وہ سارے تیرے تماشے ہیں جو تو نے ناک رکھنے کے لیے کیے ہیں۔ جہاں پر اللہ رسول نے حکم دیا تھا وہاں پر تو نے بخیل بن کر ہی دکھایا ہے، وہاں کوئی سخی بن کر نہیں دکھایا۔ تو جب بیٹی والے کہتے ہیں کہ اتنے بندے آؤ، تو اس لیے تعداد معین کر دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ جب انہوں نے آنا ہے تو کھائے بغیر جانا بھی نہیں، اور کھانا بھی ان کی مرضی کا نہ ہوا تو پھر ساری زندگی بیٹی کو باتیں سننی پڑنی۔ بیچاری بیٹی کے عزت کے تحفظ کے لیے کیا کیا باپ جو ہے وہ مشکلات برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو 30 بندے کہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا 30 آئیں، ضرور 70 80 90 آئیں گے۔ لیکن دیکھ لیں یہاں پر حدیث مبارکہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے 5 آدمیوں کی دعوت دی، چھٹا آدمی ایک آدمی ساتھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر رک کر کہا تیری اجازت ہے تو یہ اندر آئے گا، تیری اجازت نہیں تو یہ یہیں سے لوٹ کر جائے گا، اور پھر اس کو پتہ چل جائے گا قدم قدم پر کہ بغیر دعوت کے کیسے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر علماء کرام نے ایک سوال اٹھایا، سوال یہ اٹھایا کہ دروازے پر جا کر جو رسول اللہ نے اجازت مانگی ہے صاحب خانہ سے، گھر والے سے، تو جب یہ چلا تھا ساتھ وہیں کیوں نہیں اسے روک دیا گیا؟ اسی جگہ پر روک دیا جاتا۔ ایک تو مسئلے کی جیسے ہی وضاحت ہوئی ہے نا اس جگہ دروازے پہ آ کے، ویسے مسئلے کی وضاحت نہیں ہونی تھی، اگر اسے پیچھے ہی روک دیا جاتا تو مسئلے کی وضاحت نہیں ہونی تھی، یہاں وہ مسئلے کی وضاحت ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت للعالمین، آپ کے ذات کے ساتھ کوئی امید وابستہ کرے اور آپ اسے مایوس کر دیں، یہ آپ کی ذات کے شیان شان نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع تھی کہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا اور گھر والا اسے اجازت بھی دے دے گا، تو اس لیے رسول اللہ نے اس کو کھانے سے محروم رکھنے کی بجائے اس کو ساتھ لے لیا کہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا اور یہ کھانا بھی کھا لے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے 5 آدمیوں کا کھانا منگایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھٹا آدمی گیا۔ دوسرا فرق جو تھا ابو طلحہ کی دعوت میں اور اس دعوت میں وہ یہ تھا کہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اعلان کر کے سارے صحابہ کو ساتھ لے لیا تو کھانے کا انتظام بھی رسول اللہ نے خود ہی فرمایا تھا۔ وہاں پر اپنی خدائی عزتوں، عظمتوں اور کمالات کا اظہار کرنا مقصود تھا۔ ایک تو یہ بتانا تھا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، کسی کی دعوت کا میں پابند نہیں ہوں، کوئی مجھے تنہا کو بلائے تو میں ساری دنیا کو ساتھ لے لوں، مجھے یہ اختیار حاصل ہے اور کسی کو یہ اختیار نہیں، لیکن میرے علاوہ باقی امت کے لیے ضابطہ وہ ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں بخاری شریف۔ دوسرا، وہاں ابو طلحہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ساتھ لیا تو پھر کیا کیا؟ اپنا لعاب کھانے والی ہنڈیا میں ڈالا اور جو تھوڑا سا آٹا تھا اس میں ڈالا اور فرمایا کہ ہنڈیا کا ڈھکنا نہیں اٹھانا اور اس آٹے کو بھی اٹھا کے نہیں دیکھنا، بس نیچے ہاتھ ڈالو اور نکال نکال کے روٹیاں بناتے جاؤ، ادھر ہنڈیا سے ڈال ڈال کر کھانا دیتے رہو۔ جتنے صحابہ تھے سب نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا۔ ابو طلحہ کے گھر نہ روٹیاں ختم ہوئیں نہ سالن ختم۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سب کو بلا کر لے کے گئے تھے تو وہاں پر کھانے کا انتظام بھی آپ نے خود ہی فرمایا، اور یہاں پر اگر آپ نے دوسرے بندے کے لیے اجازت طلب کی ہے تو یہاں اصول اور ضابطہ بتایا ہے کہ یہ اصول اور ضابطہ یہ ہے۔ باب کے ساتھ مناسبت اس حدیث کی یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کے بغیر اس شخص کو ساتھ لے جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق حاصل ہے، آپ تو ایسا کر لیتے، لیکن بعد والوں کے لیے طریقہ رائج ہو جاتا اور کہا جاتا دعوت ہوتی 5 آدمیوں کی، لے کر جاتے 6-7، تو یہ گھر والے پر ظلم ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی اور جب گھر والے نے خود اجازت دے دی تو اب اس کے لیے اضافی آدمیوں کا آنا اور اس دسترخوان سے کھانا وہ جائز ہو گیا، اور یہی امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جب انسان اپنا حق دوسرے شخص کے لیے جائز کر دے تو پھر اس کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگلا باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ شخص بڑا جھگڑالو ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض، مقہور اور ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بڑا سخت جھگڑالو ہو، اور قرآن پاک میں یہ لفظ جو سخت جھگڑالو ہے وہ اخنس بن شریک کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور بڑی چکنی چپٹی باتیں کر رہا تھا، اپنے دل میں کچھ اور بات رکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور باتیں کرتا تھا۔ تو جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے یہ استعمال کی، یعنی منافقت،
اندر کچھ اور تھا، زبان پر کچھ اور تھا، تو نبی اللہ رب العزت نے اس منافقت کی وجہ سے اس شخص کو الد الخصام کا لفظ دیا کہ یہ بندہ بڑا ہی جھگڑالو ہے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ رکھے بغیر باتیں کر رہا ہے۔ اگلا باب امام بخاری نے باندھا، باب اسم من خاصم فی باطل وہو یعلمہ۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، پھر بھی وہ بندہ غلط ہونے کے باوجود جھگڑا کرے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں نے کسی پر ناجائز دعویٰ کیا ہے اور سچا وہ ہے، جھوٹا میں ہوں، پھر بھی وہ مقدمے کو آگے لے کر جائے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، یا اس کا حق کھانے کے لیے، تو اس بندے کا گناہ کتنا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ زینب بنت ام سلمہ نے اس کو خبر دی کہ ان کی والدہ ام سلمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے یہ بات اپنی بیٹی زینب کو بتائی تھی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے دروازے کے سامنے دو شخص جھگڑ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھگڑنے والوں کی طرف آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ انما انا بشر وانہ یاتینی الخصم فلعل بعدکم ان یکون ابلغ من بعد فاحسب انہ قد صدق واقضی لہ بذلک فمن قضیت لہ بحق مسلم فانما ہی قطعۃ من النار فلیأخذها او فلیترکها۔ فرمایا میں ایک بشر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سراسر اظہار عجز کے لیے ہے، اظہار انکساری کے لیے ہے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے کلام کر رہے ہیں، یہ دراصل اپنی امت کے قاضیوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ امت میں ہونے والے جو قاضی حضرات تھے ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تعبیر کر رہے ہیں، بات قاضیوں کی کر رہے ہیں۔ فرمایا میں ایک بشر ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی بندہ اپنی بات، اپنا موقف بیان کرنے میں دوسرے کی بنسبت زیادہ بلیغ ہوتا ہے، یعنی بات سنانا جانتا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنے میں ماہر ہوتا ہے، اور وہ جب مجھے اپنی بات سناتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بفرض محال ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو سچا جان لوں اور اس کی بات پر فیصلہ کر دوں، حق کسی اور مسلمان کا ہو، دے میں کسی اور مسلمان کو دوں۔ تو فرمایا جس کے بارے میں میں فیصلہ کر رہا ہوں نا، سن لو، جس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں وہ بھی سن لے کہ یہ دوزخ کی آگ کا ٹکڑا ہے، دل کرتا ہے تو لے لے، دل کرتا ہے تو چھوڑ دے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ میں حقیقت کے خلاف کوئی فیصلہ کر دوں، حق کسی اور کا بنتا ہو اور دے کسی اور کو دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پوری زندگی میں رسول اللہ کا ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو رسول اللہ نے کسی اور کا حق کسی اور کو دیا۔ اس حدیث کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر بحث کرنے والے لوگوں کو میرا چیلنج ہے کہ وہ ساری احادیث کھنگالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھی گئی جتنی تاریخی کتب ہیں سب کھنگالیں، کوئی ایک فیصلہ ایسا دکھا دیں جو رسول اللہ نے حقیقت کے خلاف کیا۔ پوری زندگی میں ایسا فیصلہ ایک بھی نہیں ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کچھ اور کیا ہو۔ تو پھر یہ کلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلام ہے بفرض محال، یہ قضیہ شرطیہ ہے، اور قضیہ شرطیہ لازم الوقوع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ علماء کی اصطلاحیں ہیں، عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ بفرض محال کلام کیا ہے کہ بالفرض میں ایسا کر دوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہی نہیں، بلکہ ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا،
وہاں پر وہ صحابی کہہ رہے تھے نا کہ یا رسول اللہ مجھے قریش کے لوگ بعض لوگوں نے اس لیے آپ کی ہر بات لکھنے سے روک دیا ہے کہ کبھی آپ غضب کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو پھر ہر بات نہیں لکھنی چاہیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اللہ رب العزت کا کلام فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے یہ بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے تو وحی خدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں تو اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیتا ہے لوگوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو حقیقت اور واقعے کے خلاف ہو۔ یہ کلام کیا جا رہا ہے امت کے قاضیوں، ہونے والے قاضیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، کہ جو میری امت کے علماء ہیں، میری امت میں ہونے والے قاضی ہیں، ان کے سامنے جھگڑے پیش آئیں گے تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تمہاری گواہیوں پر۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سچ کو جھوٹ بنانا جانتے ہوں گے اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میری امت کے بعض قاضی جو ہیں تمہاری گواہیوں اور تمہارے بیانوں کے مطابق حقیقت حال تک نہ پہنچ سکیں۔ تو جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں لیکن ہمارے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے، کسی مسلمان کا حق قاضی کے منہ سے فیصلہ نکلوا کر بھی یہ کبھی نہ سمجھنا کہ ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے۔ وہ جہنم کا، دوزخ کی آگ کا ٹکڑا ہی ہے، لینا ہے تو لے لو، قیامت والے دن تمہیں وہی ٹکڑا جلائے گا، اور اگر چھوڑ دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ آخرت میں تم اس عذاب سے بچ سکو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی رسول اللہ نے خود کہا ہے کہ میں محض بشر ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سوچو ذرا، اگر نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اللہ کا دین ہم تک پہنچاتے پہنچاتے پتہ نہیں ان سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ ہمارے پاس کوئی یقینی بات رہ جائے گی، پھر کوئی بات ہمارے پلے ایسی پڑے گی جس پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں؟ کوئی ذات تو ایسی ہونی چاہیے جو غلطی سے پاک ہو، جس پر آنکھیں بند کر کے ہم اعتماد کر لیں، اور اگر وہ ذات اللہ کا نبی ایسا نہیں ہے تو دنیا میں اور کوئی ایسا ہو بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات قطعی طور پر ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی نبی سے کوئی بھی غلطی صادر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے نبی کا وجود بنایا ہی غلطیوں سے پاک ہے، بالکل غلطیوں سے پاک بنایا ہے۔ جب کسی عام نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی تو جو خاص الخاص نبی ہو، جو سارے نبیوں کا امام نبی ہو، جو اللہ رب العزت کے عرش کا مہمان نبی ہو۔ پھر ایک بات اور بھی سن لیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ میری وحی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے یہ نہیں بولتا، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دے دی اور ذمہ داری دے دی کہ یہ جو بولتا ہے وہ میری مرضی سے بولتا ہے، اب جب کوئی بندہ یہ کہے گا کہ غلطی ہو سکتی ہے تو وہ منسوب نبی کی طرف ہو رہی ہے یا خدا کی طرف ہو رہی ہے؟ اب تو نبی کے وجود کی طرف جو غلطی منسوب کرے گا وہ سیدھی اللہ کی طرف کرے گا۔ تو اس لیے شان نبوت، مقام نبوت، عظمت نبوت کا بالکل پاس رکھیں۔ 1400 صدیوں کے بعد پیدا ہونے پر 2 4 کتابڑیاں پڑھ کر اور 2 4 لفظ رٹ کر تم اس قابل کبھی بھی نہیں ہو گئے کہ اپنے اس لنگے لولے اور اندھے علم میں اپنے نبی کو تولنا شروع کر دو۔ تمہارے پاس اور دنیا کے کسی بھی فرد کے پاس ایسا معیار، ایسی کسوٹی، ایسا ترازو، ایسا میزان ہے ہی نہیں جس میں تم نبی کی عظمت کو تول سکو، نبی کے علم کو تول سکو۔ نبی کے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اس درمیان کہ میں کچھ سویا تھا، کچھ جاگتا تھا، پوری طرح سویا بھی نہیں تھا، پوری طرح جاگتا بھی نہیں تھا، تو فرشتے آئے 2، زمین اور آسمان کے درمیان لٹک گئے، معلق ہو گئے۔ ان کے پاس ایک ترازو تھا اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہتے ہیں کہ یہی ہے، دوسرا کہتا ہاں یہی ہے۔
فرمایا وہ پھر کہتا اچھا اسے ایک ترازو میں رکھو، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، اور پھر میری امت کے ایک فرد کو اس پلڑے میں دوسرے پلڑے میں رکھا، میرے والا پلڑا بھاری تھا، پھر 10 افراد کو اس پلڑے میں رکھا، میرے والا پلڑا پھر بھاری تھا، پھر 100 افراد کو دوسرے پلڑے میں رکھا، ایک پلڑے میں میں تھا، تو 100 افراد کے باوجود میرے والا پلڑا بھاری تھا، تو 1000 افراد کو رکھا ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں میں تھا، تو وہ بھی میرے پلڑا ہی بھاری تھا۔ تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا چھوڑ دے تولنا، اگر ساری کائنات کو بھی دوسرے پلڑے میں رکھ دینا تو اس والا پلڑا پھر بھاری رہنا۔ یہ تو فیصلے ہو گئے کہ رسول اللہ کے ساتھ کسی کو تولا ہی نہیں جا سکتا، کوئی ہے ہی نہیں جو رسول اللہ کے برابر تولا جا سکے، تو کسی کو یہ حق کیسے ہے ان ہلکے پھلکے لوگوں میں؟ یہ اختیار کس کو مل سکتا ہے کہ جو اپنے اس بے وزن علم کے ساتھ اتنی وزنی شخصیت کو تولنا شروع کر دے؟ لہذا جو بھی اپنے علم میں بغیر کسی مسلک کی طرفداری کیے، یہ بات حقیقت کے آئینے میں کہہ رہا ہوں، کوئی کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جتنا بھی پڑھ گیا ہے، وہ قرآن کو جتنی مرضی مرتبہ پڑھ جائے، ایک ایک لفظ کے نیچے 70 معانی ہیں، سب میں غوطہ زن ہو جائے، پھر بھی وہ رسول اللہ کو کے علم کو، ان کی عظمتوں کا اندازہ کرنے سے قاصر ہے۔ جو بھی عالم اپنے علم میں رسول اللہ کو تولنا شروع کرے، اس سے ایک طرف ہو جائے، وہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ خود بھی جہنم کو جا رہا ہے، تمہیں بھی جہنم میں لے کر جائے گا۔ جس بندے کی گفتگو کے اندر مقام نبوت کا احترام نہیں ہے، اس بندے کی قطعی طور پر گفتگو نہ سنیں، وہ بندہ تمہیں حق کی طرف نہیں لے کے جا سکتا، وہ تمہیں گمراہیوں میں مبتلا کر سکتا ہے، تمہیں کبھی بھی حق کی طرف لے کے نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم